عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد، وعلى آله وأصحابه الذين دعوا إلى سبيل الرشاد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے چاہا، آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے چاہا. ذرہ کسی نے مانگا تو صحرا کسی نے چاہا. بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. رنگ یوں ہی اپنا محشر میں زرد ہوگا، رنگ یوں ہی اپنا محشر میں زرد ہوگا. دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا. تیرے نبی کو امت کا کتنا درد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تیرا جنت سے تعلق ہی کیا ہے. اگلے شعر میں وضاحت بڑی خوبصورت کی، سمجھ آ جائے تو بولنا ذرا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی قبر میں سکون ہوگا. اعلیٰ حضرت کو فرمانے لگے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو.
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود السلام وصد احترام عرض کرنے کے بعد، قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج اس مختصر سے وقت میں ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے ہماری گفتگو کا عنوان تھا نورانیت مصطفیٰ، دوسرے جمعے ہماری گفتگو کا موضوع تھا حسن و جمال مصطفیٰ، اب تیسرے جمعے ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ۔ جس دور پرفتن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں کثیر تعداد میں لوگ جنم لے چکے ہیں جو یہاں تک زبان درازی کرتے ہیں کہ نبی ولی کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارے سیدھے سادے سننے کہتے ہیں کہ وہابیوں کو کیوں کچھ کہتے ہو؟ وہابیوں کا مولوی، وہابیوں کا بہت بڑا امام اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد ہو یا علی ہو، معاذ اللہ آگے لکھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے پہ اختیار نہیں ہے، یہاں تک لکھا۔ اور یہی وہابیوں کا امام، وہابیوں کا مولوی تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے قرآن اور حدیث کے نور سے یہ تھوڑا سا عقیدہ لینا ہے کہ رب نے اپنے نبی کو بے اختیاری بنا کر بھیجا ہے، یہ اختیارات بھی عطا فرمائیں۔ تو یاد رکھیے گا، پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کائنات کے ہر چیز کا اختیار عطا فرما کر بھیجا ہے۔ اگر یہ بات کہیں کہ حضور اپنی مرضی سے اختیار رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ جملہ غلط ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چاہت پر، ہر طاقت پر، ہر کام پر قادر ہیں، تو اس عقیدے کی ترجمانی رب کا قرآن بھی کر رہا ہے، آمنہ کے لال کے فرامین بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو رسول کی جلوہ گری کا مقصد کیا کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اور اس اطاعت کو رب فرماتا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں گا رسول اللہ علیہ السلام کے اختیارات کیا ہیں۔ اللہ فرماتا نبی کا اختیار اتنا ہے کہ اگر میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے پلے کچھ بچے گا ہی نہیں۔ دوسرا فرمان فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب آپ کے رب کی قسم، آپ نے جو فیصلہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا ہے، قربان دیں قرآن کے انداز کو، رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ محبوب تیرے رب کی قسم،
آگے فرماتا ہے رب نے اس درخت کا بھی ذکر کیا جس درخت کے نیچے حضور جلوہ گر تھے، اس جگہ کا بھی ذکر فرمایا درخت کے نیچے بیٹھ کے جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، جب تک یہ لوگ آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں، آپ کے رب کی قسم ان کا ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ تو رب اس آیت میں فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا اختیار اتنا ہے، اگر میرے نبی کے فیصلے کو مانو گے نہیں تو خدا کہتا ہے ایمان بھی نہیں ہے تمہارا، مومن بھی نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا رسول جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ کرو، اور رسول جس کام سے تمہیں منع کر دے اس کام سے رک جاؤ۔ آگے رب تعالیٰ قرآن کے ایک اور مقام میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سارا قرآن کے مختلف مقامات پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا رسولوں کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رسول کی شان یہ ہے جس چیز کو چاہے تمہارے لیے حلال فرما دے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جس چیز کو چاہے تم پر حرام فرما دے۔ تو رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حلال کرنا حرام کرنا بھی میں نے اپنے نبی کو اختیار عطا فرما دیا ہے۔ کس چیز کو حرام کرنا ہے نبی کو اختیار ہے، کس چیز کو حلال کرنا ہے نبی کو اختیار ہے۔ اور حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے گدھے کا گوشت کھانا حرام فرمایا ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ اللہ نے حرام نہیں فرمایا، کس نے حرام فرمایا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا ہے حرمت مشکلاً، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے میں مصطفیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اب نبی نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ نے حرام کی، کیا فرمایا؟ ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے کس نے حرام کی ہے؟ حرمت کل مسکر، فرمایا میں مصطفیٰ نے ہر نشے والی چیز کو تم پہ حرام قرار دے دیا۔ یہ شانیں ہیں مصطفیٰ کی۔ رب فرماتا حلال کرنا ہے تو کس نے؟ آمنہ کے لال نے۔ کسی چیز کو حرام کرنا ہے تو کس نے؟ حضور کی ذات نے۔ او عزیزان گرامی، یہ تھوڑی سی تمہید پڑھنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے۔ اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ محبت سے بولیے، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کوئی بندہ کافر آ جائے کسی بڑے سے بڑے مفتی عالم علامہ کے پاس آ کے کہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، لیکن ایک نماز کی معافی دے دیں، تو آپ بتائیے کسی میں جرت ہے کہ نماز کی معافی کرے؟ کسی میں طاقت نہیں۔ بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، کہیں گے کہ بھئی کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو لیکن نماز کی معافی کا ہمیں اختیار ہے۔ اب یہاں پہ سمجھے گا رب نے اپنے نبی کو کتنے اختیار عطا فرمائے ہیں۔ شریعت میں اختیار دیا مصطفیٰ کو، حرام کرنے میں اختیار دیا مصطفیٰ کو، حلال کرنے میں اختیار دیا مصطفیٰ کو، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز کے اختیار رب نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ سنیے گا ذرا، بڑے سے بڑا مفتی علامہ عالی مفسر مجتہد ہو، اس کے پاس آئے آ کے کہے کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ ایک یا دو نمازیں معاف کر دو، کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ مولوی کہتا ہے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضور کے صحابی حضرت فضالہ بن عبید کافر تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انداز محبت بھی دیکھیے گا، اپنے نبی کے اختیارات بھی سنیے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے جنت بھی لینی ہے، لیکن یا رسول اللہ اسلام میں نمازیں 5 فرض ہیں، اسلام میں نمازیں 5 فرض ہیں۔ حضور میں کاروباری بندہ ہوں، مصروف اتنا ہوں کہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنا ہے لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھنی۔ آؤ اپنے نبی کے اختیار سنو۔ آمنہ کے لال مسکرائے، بددعا کے چہرے پہ تبسم آشکارا ہوا، کونین کے مالک مختار فرمانے لگے
فجر اور عصر کی نمازیں پڑھ لیا کر، باقی تجھے معاف کر دی ہیں۔ باقی تجھے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ فرمایا 2 پڑھ لیا کر، کلمہ پڑھ لے 2 پڑھ لیا کر۔ اب کسی اور کے اختیار ہے نمازوں کی معافی کا؟ آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کسی طرح کے کوئی بھی اختیار ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک 2 مرد نہیں ہوں گے، اللہ قرآن میں فرماتا گواہی مکمل ہے۔ 2 مردوں کی گواہی ہوگی تو گواہی مکمل ہے، 2 نہیں ہے تو گواہی نامکمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی یہودی سے اونٹ کا بچہ خریدا، سرکار نے پیسے ادا فرما دیے۔ چند دن گزرے، آ کے حضور پہ لڑائی جھگڑا کرنے لگا کہ میرے پیسے دو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے پیسے میں نے تجھے دے دیے ہیں۔ یہ بندہ کہنے لگا کہ کوئی گواہ لے کے آؤ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت حارثہ کو ساری بات سنائی۔ کریم آقا جان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارثہ گواہی دیتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیتا ہوں۔ حضرت حارثہ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے تجھے پیسے واپس کر دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا حارثہ تو نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے، گواہی کیوں دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی بن دیکھے مانا ہے۔ حضور خدا کو مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے، آقا قرآن مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے کون سے جبریل امین کو آتے دیکھا ہے؟ مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ حضور اس دل نے گواہی دی ہے، جس زبان سے کبھی جھوٹ نکل نہیں سکتا اس زبان سے آج بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساری دنیا کے مردوں کی گواہی 2 مرد ہوں گے مکمل ہے، فرمایا میرے اس ایک صحابی کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہو جائے گی۔ یہ اختیارات مصطفیٰ۔ اور حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، غالباً صحیح مسلم کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے تو 100 بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اکل عامن یا رسول اللہ، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ اکل عامن یا رسول اللہ، قال ہاں 3 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے صحابی نے 3 مرتبہ حضور سے سوال کیا۔ اپنے نبی کے اختیار سمجھا تو محبت سے بولنا۔ کریم آقا جانا 3 مرتبہ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا۔ آقا کا جملہ سنیے، یہ نہیں فرمایا کہ رب کا پیغام آئے گا تو بتاؤں گا، رب کا پیغام پتہ نہیں کیا آتا ہے، مجھے کیا پتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ فرمایا ویسے تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر 1 مرتبہ نہیں ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ مصطفیٰ کے اختیارات ہیں۔ آؤ صحیح مسلم کی حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، اب اس کا کفارہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ روزہ رکھ کے توڑ لے ماہ رمضان کا فرض روزہ، فرمایا اس کے لیے کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 دنوں کے روزے مسلسل رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ سمجھ آ گیا؟ کتنی چیزیں ہیں ذرا بولیے، کتنی چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ غلام آزاد کرنا، پہلے نمبر پہ مسئلے بھی یاد رکھنے چاہیے نا۔ دوسرے نمبر پہ غلام تو دور نہیں ہے، 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھنا۔ تیسرا کفارہ 60 مسکینوں کو، سرکار نے فرمایا غلام آزاد کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ہے غلام۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر 60 دنوں کے روزے رکھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ 1 دن کا تو پورا نہیں کر سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ اس کو پتہ تھا جس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہوں رب نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا حضور کا اختیار۔ حضور 60 نہیں رکھ سکتا، فرمایا پھر ایسے کر 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ اپنا پورا نہیں ہوتا، 60 کو کیسے کھلانا ہے؟
اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، چوتھا رستہ کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ صحابہ رسول بیٹھ گئے۔ میرے آپ کے لجپال نبی شہنشاہ کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکڑا آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کدھر ہے جس نے روزہ توڑا ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اختیارات مصطفیٰ سمجھ آئے تو بولیں یار، پتہ چلے یہ نبی کے اختیارات کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو، تقسیم کر دو۔ سوال آپ سے ہے، آج کے دور میں کوئی بندہ روزہ توڑے، کھجوروں کی 10 ٹوکریاں بانٹ دے، کفارہ ہو جائے گا؟ اسلام کہتا ہے کفارہ 60 روزے رکھنے ہیں، یہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ٹوکری ہے، مدینے کے غریبوں میں کھلا دے، بانٹ دے، کفارہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، یا رسول اللہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا یہ کھجوریں پکڑو، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آمنہ کے لال مسکرائے، حضور کے مبارک دانت نظر آئے، لجپال نبی مسکرا کے فرمانے لگے اچھا ایسے کرو، کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ پورا ہو گیا ہے۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اختیارات مصطفیٰ کیا ہیں؟ مکہ کے ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے کافر، سمجھ آ رہی ہے اختیارات مصطفیٰ کی؟ اللہ فرماتا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرا نبی جس کو حلال کر دے گا میں خدا بھی حلال کر دوں گا۔ فرمایا جس کو میرے نبی نے حرام کر دیا میں خدا بھی حرام کر دوں گا۔ فرمایا میرے نبی کی چھان یہ ہے، حلال کہے گا حلال ہو جائے گا، حرام کہے گا حرام ہو جائے گا۔ آؤ عزیزان گرامی، مکہ کے کافروں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، سرکار کے اختیارات چند ایک احادیث کی روشنی میں عرض کی ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب کمپنی نے کہا یہ دین اسلام دن بدن پھلتا پھولتا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا جو سلسلہ دین اسلام کی تبلیغ کا ہے اس کو روکنا کیسے ہے؟ کہا یمن میں ایک بندہ ہے جس کا نام حبیب یمنی ہے، سنیے گا اپنے نبی کے اختیارات، اپنے نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیں، سلام عقیدت پیش ہوں حضور کی شانوں کو۔ کریم آقا علیہ السلام کے خلاف کافروں نے پروپیگنڈا کیا، کہا یمن میں ایک بندہ رہتا نام حبیب ہے، بڑا دانا انسان ہے، بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار انسان ہے، اس حبیب کو بلاؤ، مسلمانوں کے نبی اس کو لاجواب کرے گا۔ حبیب یمنی آیا، کہا کہ حبیب یمنی مکہ کی سرزمین پہ نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، یہ جادوگر اپنے جادو کی بیس میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن حبیب یمنی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس جادوگر کا معاذ اللہ یہ جادو توڑنا ہے، لاجواب کرنا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا اگر تو واقعی جادوگر ہے پھر تو لاجواب کر دوں گا، اگر جادوگر نہ ہوا خدا کے نبی ہوا تو پھر گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھدار بڑا تھا، یہ بات کسی کافر کے ذہن میں نہیں آئی جو اس کے ذہن میں آئی ہے۔ کہنے لگا جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ بڑی ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا آسمانوں پہ۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ ایک دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اگر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کا ایک ٹکڑا زمین پہ آ جائے، آپ کو سچا نبی مان لوں گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مجھے تو یہ اختیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کام ہو گیا، اگلا سوال کر۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، سرکار نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا سوال جو تیرے دل میں ہے تو بتائے گا کہ تیرا نبی بتائے تیرے دل میں کیا ہے؟ اگلا جملہ سنیے گا، ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے حبیب یمنی تیری جوان بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اور پاؤں سے اپاہج ہے،
تو دل میں ارادہ یہ لے کر آیا ہے اگر میں نبی ہوں تیری بیٹی کو شفا مل جائے، کیوں؟ تیرے دل میں یہ ہے جو نبی ہوتا ہے وہ شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یارو عجیب بات ہے کافر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، عقیدہ یہ لے کر آیا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، جو نبی ہوتا شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ یہی دل کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی جاؤ اپنے گھر کی جا کے خبر لو، دوسری بات پھر کریں گے۔ حبیب یمنی جلدی سے دوڑا، جس کے گھر میں جوان بیٹی کی لاش زندہ موجود ہو، جس کی بیٹی نہ دیکھتی ہو، نہ بولتی ہو، نہ سنتی ہو، نہ چلتی پھرتی ہو، خبر ملے کہ بیٹی ٹھیک ہو گئی، اس باپ سے پوچھیں کہ زندگی کی کتنی بہاریں مل گئی۔ حبیب یمنی دروازے پہ پہنچا، دستک دی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی آتی ہے، بدن تندرست ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے۔ حضرت حبیب یمنی کہنے لگے بیٹی یہ کیا ہوا؟ حبیب یمنی کے بیٹی کا حال سننا، مصطفیٰ مکہ میں، حبیب یمنی کی بیٹی یمن میں۔ حبیب یمنی کی بیٹی کہنے لگی بابا جس مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو کہ آئے ہو وہ آمنہ کے لال آئے تھے، شفا بھی عطا فرما گئے ہیں، کلمہ پڑھا کے غلامی بھی عطا فرما گئے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ رسول اللہ علیہ السلام حبیب یمنی واپس آیا، آج 14ویں رات کا چاند ہے۔ ابو جہل ابو لہب سے کہنے لگا چلو چلے، کہاں کدھر؟ ابو جہل ابو لہب نے پوچھا کدھر؟ حبیب یمنی نے کہا چاند کو توڑنے کی بات ہوئی تھی، آج کا وعدہ ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے وہ زیادہ پڑھے لکھے سنی مسلمان جو کہتے ہیں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، میں نے کہا کوئی تیرے نبی کے اختیارات کو نہ مانے، اس کو کچھ نہ کہیں، کوئی قرآن کی آیات کو نہ مانے، کچھ نہ کہیں، مصطفیٰ کی حدیث کو نہ مانے، کچھ نہ کہیں۔ آؤ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام علی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا وہ تمہارا نبی ہوگا جو کچھ کر نہیں سکتا، ہمارا نبی تو وہ ہے اشارہ کرے درخت قدموں میں آ جاتے ہیں، جس کے نبی کی اشارہ وہ سبحان اللہ۔ ہمارا نبی تو وہ ہے پتھروں کو اشارہ کرے پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ حبیب یمنی آیا، آج کے مسلمانوں سے، آج کے مولویوں سے، آج کے داڑھی رکھنے والوں سے خدا کی قسم کئی درجے بہتر مکہ کا کافر ابو جہل تھا، مکہ کا کافر ابو لہب تھا۔ کیوں؟ آج کلمہ پڑھنے والا منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہے نبی کچھ کر نہیں سکتے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ماتھے پہ کالا داغ لیے پھرتا ہے، نبی کچھ کر نہیں سکتے۔ ابو جہل ابو لہب کا جملہ سننا اور بتانا کہ آج کے مسلمانوں سے چنگا عقیدہ تھا کہ نہیں۔ حبیب یمنی نے کہا ابو جہل آؤ چلے، ابو لہب آؤ چلے، کہا کدھر؟ حبیب یمنی نے کہا چاند کو توڑنے کی بات ہوئی تھی، تو پھر نبی نے کیا کہا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا مصطفیٰ نے فرمایا تھا آ جانا توڑ دوں گا۔ ابو جہل کا جملہ سن کے آج کے مولویوں کے جملے سنا دیے، سمجھ آئے تو بولنا۔ ابو جہل کہنے لگا حبیب یمنی پھر تو جا، ابو لہب کہنے لگا تو جا، میں کوئی نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ ابو جہل ابو لہب نے کہا اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو چاند بھی توڑ کے دکھا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ آؤ عزیزان گرامی اپنے نبی کے اختیارات سنو۔ حبیب یمنی آیا، کریم آقا علیہ السلام پہاڑ پہ تشریف لے گئے، چاند کو اشارہ کیا،
चांद वापस क्यों ना आता? चांद को वजूद मिला है मुस्तफ़ा के नूर से। जिसने नूर की कहानी हुजूर की ज़बानी सुनी वो बोले जरा सुभान अल्लाह। चांद को वजूद मिला है मुस्तफ़ा के वजूद से, और ये चांद मुस्तफ़ा के बचपन का खिलौना है। अम्मा आमिना कहती मेरा नन्हा शहजादा झूले में है, 14वीं रात का चांद चमक रहा है, चांद कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। फरमाती मैंने देखा मुस्तफ़ा ने नन्ही सी उंगली का इशारा किया है। आला हजरत फरमाने लगे चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। मैंने कहा चांद क्यों ना आता? मुस्तफ़ा के वजूद का सदका है, मुस्तफ़ा के नूर से नूर मिला। अब हुजूर ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा जमीन पे आया, मुस्तफ़ा के कदमों को चूमा, वापस जाके जुड़ भी गया। अब यहाँ पे एक बड़ी पढ़ी लिखी बात करने लगा हूँ। साइंस कहती है कि जमीन से कई हजार दर्जे बड़ा चांद है। एक बहुत बड़ा दायरा लगाएं, ये चांद है, इसके अंदर एक नुक्ता लगा दें, ये जमीन है। अपने रब की कुदरतों पे गौर किया करें। जमीन में खड़े इंसान को एक छोटी सी टिकिया लगती है, लेकिन जमीन से कई हजार गुना बड़ा चांद है। कुर्बान दें अपने रब की कुदरतों पे। अगर चांद इतना बड़ा है तो आसमान कितना बड़ा होगा। कहने लगे चांद इतना बड़ा जमीन पे कैसे आ गया? अक्ल नहीं मानती, जुमला समझे बोलिएगा। मैंने कहा नादा, जिसको अक्ल ना माने मौजज़ा कहते ही उसको है। अजीज़ान गिरामी, अपने नबी के इख्तियारात आपने सुने, कुरान की आयत आपने सुनी, नबी की हदीस आपने सुनी। आखिरी हदीस पढ़ के अपने मौजू को मुकम्मल करते हैं। आका जिसको चाहें हलाल फरमा दें, जिसको चाहें हराम फरमा दें, जिसका चाहें कफारा जितना चाहें उतना दे दें। पत्थर को इशारा करें, कलमा पढ़े, दरख्त को इशारा करें, कदमों में आ जाएं, चांद को इशारा करें, चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए। सही बुखारी की हदीस पढ़ के गुफ्तगू मुकम्मल करने लगा हूँ। हुजूर के सहाबी हैं हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तहज्जुद का वक़्त है, मुस्तफ़ा को वुज़ू करवाते हैं। सरकार का दर रहमत जोश में आया। हुजूर ने फरमाया सल या रबिया, रबिया कुछ मांगना है तो मांगो ना। अपने नबी के सवाल पे कुर्बान जाए। सरकार ने ये नहीं फरमाया रबिया ये मांगो वो नहीं, ये मांगो वो नहीं। क्यों? मेरे आप जैसा बंदा किसी को ऑफर करवाएगा अपनी औकात के मुताबिक करवाएगा। हुजूर ने ऑफर करवाई ला महदूद ऑफर। सरकार ने फरमाया जो मांगना है मांग लो। हजरत रबिया ने 2 जुमलों में खुदा की खुदाई मांग ली। कहा शालू का मुराफकत का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह जैसे दुनिया में अपनी गुलामी अता की है जन्नत में भी अपनी गुलामी अता फरमा देना। मेरे नबी ने क्या फरमाया? आज कुछ लोग बकते हैं, सुनियो पहचाने इन काले चेहरे वालों को, मत पहचान, मत पड़ो इन लोगों की बातों में जो कहते हैं ऐसे नहीं करना। कहो फिरका वारियत की बात तुम करते हो, नबी की शाने तुम छुपाते हो, नबी की अजमतों के मुनकिर तुम हो। सुन्नी तो वो है जो सीना खोल के मुस्तफ़ा की शाने बयान करता है। तो सुभान अल्लाह कह के दसो, सुन्नी शाने सीना खोल के बयान करता है और सुन्नी सीना खोल के मुस्तफ़ा की शाने सुनते भी हैं। सरकार आज लोग कहते हैं नबी को नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। मैंने कहा वो तेरा नबी होगा, नबी को नहीं पता माज़अल्लाह। ये लोग कहते हैं इस दौर में। सरकार ने ये नहीं फरमाया रबिया कैसी बात करता, अभी तूने दुनिया से जाना है, मैंने जाना है, पता नहीं तुझे जन्नत भी मिलनी है कि नहीं मिलनी। अभी जन्नत मांगता है, जन्नत तो खुदा ने देनी है, मेरे पास जन्नत कौन सी है? नहीं नहीं, नबी ने सहाबा को अकीदा दिया। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया वल्लाहु युती व अना कासिम। फरमाया रब ने कायनात के सारे खजाने मुझे मुस्तफ़ा को दे दिए हैं, मैं तकसीम कर रहा हूँ। जो कहता है नबी तकसीम करते वो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में साथ चाहिए। सरकार का जुमला सुन के मोहब्बत से बोलना, जन्नत मिली कि नहीं मिली? सरकार ने फरमाया गैर ज़ाका, रबिया जन्नत चाहिए जा दी, और भी कुछ मांगना है मांग ले। शायर ने कहा है आज वो माइल बार था, और भी कुछ मांग, तंगी दामा पे न जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं वो, क्या कुछ नहीं दे सकते? बहस न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह ताला हमें अपने नबी की अजमतें शान समझने की तौफीक अता फरमाए।
ہم گناہگاروں کو اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔